والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. چیمہ صاحب چلے گئے تھوڑی دی آواز حضور کا جمال خوب ہے حضور کا جمال خوب ہے حسن بے مثال خوب ہے سارے انبیاء نے یہ کہا سارے انبیاء نے یہ کہا آمینہ کا لال خوب ہے حضور کا جمال خوب ہے آپ تک درود بھیجتا آپ تک درود بھیجتا رب ذوالجلال خوب ہے حسن بے مثال خوب ہے توڑ کر جو توڑ دے کمر توڑ کر جو توڑ دے کمر حسن بے مثال خوب ہے حضور کا جمال خوب ہے حسن بے مثال خوب ہے سارے اصحاب ہی نرال گئے سارے اصحاب ہی نرال گئے حضرت بلال خوب ہے حضرت بلال خوب ہے جنتی میں اصحاب آپ کے جنتی میں اصحاب آپ کے آپ کی تو آل خوب ہے حضور کا جمال خوب ہے حسن بے مثال خوب ہے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کر سننے والی میری معززہ مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے مالک و خالق کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اپنے ان تمام احباب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے قرآن و سنت کی باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری کا موقع دیا میری مراد اس مسجد کی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت بالخصوص
ترجمان کتاب و سنت فخر اہل حدیث محترم شیخ مولانا محمد اکرم طارق صاحب حفظہ اللہ، اور تسی جتنے احباب اللہ کی رضا و رحمت واسطے تشریف فرماؤ، مرکزی جمعیت اہل حدیث میں حدیث یوتھ فورس کے ذمہ داران، میری مراد صدر اہل حدیث یوتھ فورس جنوبی پنجاب برادران محترم بھائی طلحہ ثناء اللہ مجاہد صاحب حفظہ اللہ، اور میرے نرینہ دوست میرے بڑے مشفق بھائی محترم بھائی شیخ زاہد صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل ہارون آباد، محترم بھائی احمد وقاص صاحب، احسن وقاص صاحب، بھائی شفیق باجوہ صاحب، بھائی نیاز صاحب، جتنے علماء تشریف فرمانے، اللہ سارے آمد و قبول فرما دے۔ میرے تو پہلے میری جماعت کے نام برحان میں دی محقق اہل حدیث محترم شیخ مولانا محمد نواز چیمہ صاحب حفظہ اللہ علم دی اہمیت و فضیلت دے حوالے میں بڑی ہی قیمتی معلومات تو آپ دے سامنے عرض کر چکے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے میرے سمیت اللہ سانو سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ تلاوت کرن دی میں دوسرا آپ کے سامنے سعادت حاصل کی تھی۔ اس آیت مبارکہ اندر اللہ رب العالمین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں دو صفتیں بیان کی نے، حضور کی دو خوبیاں بیان کی۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، فرمایا اسی اپنے محبوب نو داعی اللہ بنا۔ داعی اللہ کا معنی لوگوں نو اللہ وال بلانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لات منات عزا حبل کی پوجا پاٹ انہوں نے عبادت کو لوگوں نو ہٹا کے ایک اللہ دے در دے جھکن دا درس ہے۔ اگے فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اسی اپنے پیغمبر نو سراج منیر بنایا۔ سراج سورج کو کیا ہے؟ ایک سورج آسمان ہے، ایک سورج اللہ نے زمین دے گئے، وہ بھی سورج ہے، یہ بھی سورج، وہ سراج مہاج ہے، یہ سراج منیر۔ آسمان دے سورج اندر اور اس زمین دے سورج اندر فرق ہے کہ اس سورج دے جڑا قریب جاتا ہے وہ جل جاتا ہے، تے جڑا سراج منیر دے قریب آتا ہے وہ چمک جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سورج دے اندر گرمی بڑی گئی، اس سورج دے اندر نرمی بڑی گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ایک اور مقام دے چاند کا ذکر کیا، فرمایا وَقَمَرًا مُنِيرًا۔ قمر دے نال اللہ نے لفظ منیر بولے، سورج دے نال لفظ وہاجہ بولے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سورج آکھیا ہے مگر سراج منیر آکھیا ہے۔ ان دو گلاں سمجھ لو، میں تو یہ سمجھ آتی اللہ نے نبی پاک کو چاند نہیں آکھیا، آپ کو اللہ نے سورج آکھیا، وہ دی وجہ ہے کہ چاند کی روشنی اپنی روشنی نہیں، چاند کی جو روشنی ہے اللہ تعالیٰ چاند روشنی سورج دے ذریعے دے دے، تے سورج کی روشنی اپنی ہے، سورج کسی کو روشنی نہیں لینا، ڈائریکٹ اللہ کو لے کہ اللہ نے حضور نے چاند نہیں آکھیا کیونکہ حضور نے دنیا نے کسی بندے کو علم نہیں حاصل کیا، سورج آکھیا ہے کیونکہ نبی پاک نے بھی ڈائریکٹ اللہ کو علم حاصل کیا۔ پھر اللہ نے آپ کو وہاجہ نہیں آکھیا، سراج منیر آکھیا ہے، کہ قمر کو بھی منیر آکھیا ہے۔ پتہ ہے کی گل سمجھ جاندی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر کے اندر خوبیاں سورج والیاں رکھیاں نے تے مزاج چاند والا رکھیا۔ آپ میٹھی طبیعت دے مالک، چاند کی روشنی بھی میٹھی ہوتی ہے نا،
مگر سورج کے اندر اللہ نے کوالٹیاں موٹیاں رکھی. سورج دیا موٹیاں موٹیاں 4 خوبیاں ہیں. بہت ان کی علماء کی نظر اندر بہت ساری ہیں. میری سمجھ اندر جو آتی ہے 4 سورج دیا موٹیاں موٹیاں. سورج دیکھن دے اندر سونا ہے. سورج خوبصورت پیارا لگتا ہے. سورج کی دوسری خوبی سورج جو چمک جاتا ہے, سورج کی جو کرنا پھیلدیاں نے تے دنیا دے اندھیرے ختم ہو گئے. سورج دے آن دنیا کی تاریکی ختم ہو گئی. سورج کی تیسری خوبی ہے کہ سورج جب چڑھیا ہوئے تو تواڈی مسجد تو باہر جڑا بازار کے اندر بندہ کھڑوتا ہے سڑک تے اونوں کسے دیوا بالوں کی لوڑ پیندی نہیں. جب سورج چڑھیا ہوئے تو پھر دوسری لائٹ کی کوئی ضرورت نہیں. سورج کی چوتھی خوبی ہے سورج جدوں تو اللہ نے بڑھایا ہے سورج کوئی سورج کنے نے کبھی ایسا ہوا ہے کہ آج اور چڑھیا تو کل اور چڑھیا, آج پیلے رنگ کا تو کل نیلے رنگ کا نہیں. سورج کوئی ہے قیامت تک ایک کوئی رہے گا. اللہ نے نبی پاک کو سراج منیر رکھا ہے. حضور چلی اللہ نے 4 خوبیاں رکھی ہیں. سورج سونا ہے تو میرے نبی تو سونا کوئی بھی نہیں. اللہ سراج منیر کی قیامت تک خاتم النبیین ہیں ایک کوئی. آؤ ذرا میں عرض کرنا چاہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سراج منیر اللہ کے نبی سراج منیر. آؤ ذرا توجہ فرماؤ, بڑی توجہ رہنا مند گوش ہو کے محبت و پیار نال چند معروضات سماعت فرماؤ. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا, خالق کائنات کا قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینہ پاک سے قرآن نازل فرمایا اور میرے پیغمبر نے اوصاف حمیدہ نو بیان کیتا. اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ النبی, اے میرے نبی, انا ارسلناک شاہدا. فرمایا سونیا اسی تنوں گلایا ہے, اسی تنوں رسالت عطا کی دیئے. شاہدہ شاہد بنایا یعنی گواہ بنایا ہے, شہادت دین والے. ومبشرہ اور اسی تنوں مبشر بنایا ہے, خوشخبریاں سنان والا بنایا ہے. ونذیرہ اور اسی تنوں نذیر بنایا ہے, اللہ دے عذابات کو آگاہ کرنے والا, رب دے عذابات کو لوگاں نو آگاہ کرنے واسطے آئے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ, مولا کریم فرماتے ہیں اساں تانوں داعی اللہ بنایا ہے اللہ دے حکم دے نال. میرے پیغمبر لوگاں نو اللہ پر بنانے والے بن کے آئے نے. وَسِرَاجًا مُنِيرًا, فرمایا لوگو اساں اپنے پیغمبر نو سراج منیر بنایا ہے. سراج منیر دا مطلب کی ہے چمکتا ہے آفتاب, روشن چراغ بنایا ہے. میرے پیغمبر نے صلاۃ و سلام سراج منیر بن کے آئے نے. مفسرین نے لکھیا اپنی قرآن پاک کی تفسیراں بھی پڑھن گیا. اس جملے تو مراد میرے پیغمبر دا اللہ تعالی نے حسن بیان کیتا ہے, آپ تو اللہ نے نور ہدایت بیان کیتا ہے, روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے. اللہ اکبر, سراج منیر بن کے آئے نے. ایک سورج کے آسمان والا, ایک سورج کے زمین والا, اس سورج کے نال اللہ اکبر کی روشنیاں کتنا پھیل
پہنیاں نے گاڑیاں فصلہ پک کے تیار ہو جاندیاں نے سورج دیاں گرنا پیاں امرود پک گئے سورج دیاں گرنا پیاں فروٹ دیگر پک گئے سورج دیاں گرنا پیاں گردن پک کے تیار ہوئی سورج دیاں گرنا پیاں اللہ اکبر منجی پک کے تیار ہوئی سورج دیاں گرنا پیاں اللہ اکبر فوٹا باپ دے ڈانگے دی جناب کباب پک کے تیار ہو گئی اس سورج دیاں گرنا پہ جاندیاں نے فصلہ پک کے تیار ہو جاندیاں نے مدینے والے سورج دیاں گرنا پہ جاندیاں نے پھر پتہ کی ہوتا ہے اللہ اکبر سراج منیر دیاں گرنا پیاں حضرت ابو بکر صدیق اکبر بن گئے سراج منیر دیاں گرنا پیاں حضرت عمر فاروق فاروق اعظم بن گئے اس سراج منیر دیاں گرنا پیاں حضرت عثمان ذوالنورین بن گئے اس سراج منیر دیاں گرنا پیاں حضرت علی شیر خدا حیدر کرار بن گئے سراج منیر دیاں گرنا پیاں حضرت بلال وحضر رسول بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر اللہ اکبر سراج منیر بن کے آئے چمکتے ہوئے آفتاب بن کے آئے نے اس سورج دے نکلن دے نال حضرات محترم فصلہ پک کے تیار ہوندیاں نے اس سورج دے آن دے نال مومنین دیاں نسلاں تیار ہوندیاں نے مومنین دیاں نسلاں نو شعور آیا ہے اللہ اکبر توجہ کرے اجے غور کرے اجے میرے پیغمبر سراج منیر بن کے آئے سراج جڑا سورج ہے نا او دی پہلی خوبی ہے او ویکھن دے اندر بڑا خوبصورت ہے بڑا پیارا ہے مگر اس سورج تے اس سورج دے اندر فرق پتہ ہے کس بات دا ہے میرے پیغمبر بھی خوبصورت نے آسمان دا سورج بھی خوبصورت ہے اگر آسمان دے سورج نو بندہ تکن لگ جائے ویکھن لگ جائے بندے دیاں کھاندہ دھون لگ پیندیاں نے بندہ انہوں ٹک ٹکی لگا کے نہیں ویکھ سکدا سراج منیر نو جڑا تکدا ہے اس سورج نو تکن والے نو تکلیف ہوندی ہے اس سراج منیر نو تکن والے نو سکون لگدا ہے قرار حاصل ہو جاتا ہے اللہ اکبر کے اگر حسن کی گل کرانا میرے پیغمبر نو اللہ نے ایڈا حسین بنایا ہے اے زمین رب نے بنائی بڑی سونی بنائی آسمان رب نے بنایا بڑا سونا بنایا یہ جہان رب نے بنایا بڑا سونا بنایا انسان کو رب نے بنایا بڑا سونا بنایا اللہ اکبر پھر انساناں دے وچوں اللہ نے اپنے نبیاں نو بڑا خوبصورت بنایا پھر نبیاں دے وچوں اللہ نے میرے پیغمبر نو سونے دا سردار بنایا آقا فرماتے ہیں وعدہ کریم نے مینوں اولاد آدم دا سردار بنایا ہے میرے پیغمبر حسن دے اعتبار نال بھی اولاد آدم دے سردار نے سیرت دے اعتبار نال بھی اولاد آدم دے سردار نے صورت دے اعتبار نال کردار دے اعتبار نال اخلاق دے اعتبار نال اولاد آدم دے سردار نے اللہ اکبر سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کردیاں نے اللہ اکبر فرمایا قرآن پاک کہندا ہے جدوں حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن مصر دیاں عورتاں نے ویکھیا نا تے انہاں نے آپ نو تکیا اتنی مدہوش ہوئیاں ایک بے خبر ہوئیاں حسن ویکھ کے اپنی انگلیاں فروٹ دی بجائے انہاں اپنی جناب اپنی چھوڑیاں فروٹ دی بجائے اپنی انگلیاں تے چلانیاں شروع کر دتیاں تے باج فرماندیاں نے لوگوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نو ویکھ کے اپنی انگلیاں تے چھوڑیاں چلانا نہیں اگر وہ میری کملی والے تو حسن تک نہیں دیا میرے باپ پیغمبر دا جمال دیکھ نہیں دیا چھوڑیاں اپنی انگلیاں تے نہ چلا دیا چہرہ سوہا بنایا اللہ نے اپنا سونا محبوب انج سجایا نشرہ دبات سینہ چہرہ سوہا بنایا نشرہ دبات سینہ چہرہ سوہا بنایا ماں اکیا کاجل بلین دی سیاہ
چہرے کی جھلک تو کئیاں نے فیض پایا نشرا پاک سینہ چہرہ زہا بنایا بہت اچھا چلا رہے ہیں تھوڑی بیس کٹا دے اللہ جزائے خیر دے نشرا پاک سینہ چہرہ زہا بنایا جتنا قلم نگاندے خوشبوہ دے غلیاں دے تک لیں گے چہرہ قدماں جو بین جاندے تک لیں گے چہرہ قدماں جو بین جاندے آئیوں سخت اپنا گھر بار میں لٹایا نشرا پاک سینہ چہرہ زہا بنایا ورفعنا ذکرک رب نے رکھایا شانے رب دا بیان سنا دی محبوب دی زبانے رب دا بیان سنا دی محبوب دی زبانے جن کہتے کمر بھی رب توڑ کے جاجے مرید بنایا ہے میرے پیغمبر چمک دے آفتاب بن کے آئے اگر حسن دی گل کرانا اللہ نے میرے نبی کو اتنا حسین و جمیل بنایا ہے کہ جہاں دیو دی نظیر کوئی نہیں اور دی حسن کوئی نہیں کہ دنیا کی تسی بڑے بڑے حسین دیکھے ہونے نے بڑے بڑے پیارے دیکھے ہونے نے مگر بے قیاد جو میں فرق باتیں کرنا ہے اللہ کے نبی بھی حسین بن کے آئے آج بھی بڑے بڑے سونے تسی دیکھ دیو میں پتہ کیے آج لوگ کسی دا حسن دیکھ دے گے ہوتے پیچھے لگے شراب باتیں لگ گئے ہوتے پیچھے لگیا دیوانہ بنیا کسی دی حسن دا بیٹیاں ویک گئیاں بہنیاں ویک گئیاں اللہ کو اکبر زمینہ جاتیاں رہیاں اللہ ہی کچھ بلیا اور ایک بندہ حسن تک کے لوگ بھاتی دلا اجلا کے آوے عید دا جانا آگ پکھا عید دا اجلا کے آوے عید دا ات جنن پچھتا کونے سورج کی تونے ات یوسف آتی مانے کوئی اچھی نہیں داسانے کوئی کیا مشنے مشی بلال نو اس مٹھائیا منا دے لال نو میرے پیغمبر اللہ نے ایڈا سونا بنایا اسی نو جمیل بنایا سراج منیرا میرے پیغمبر سراج منیر بن کے آئے نے توجہ کرے آجے حضور دے حسن دے کو اور بہت تکاڑے سامنے عرض کرانا ایک نا ایتھے بدر نے کسی نو بیٹھیا کہ سونا بڑھائے پیارا بڑھائے وہ دے پیچھے نجیا وہ دا دیوانہ بڑھیا دیوانہ وہ دا مجنو بڑھ گیا وہ دے پیچھے پیچھے پھر ڈک گیا کہ ایسا دے پیارے گرفتار ہویا زانی بڑھ گیا شرابی بڑھ گیا جواری بڑھ گیا اللہ کو اکبر کے گناہ بندے نے جہنم لے کے بجا دے لے دنیا والے اللہ اس نے بیٹھ کے مجھے جہنم پر سفر کر دے لے مگر میں قربان جاما جڑے میرے نبی نو تک لیں دے جڑے امام دی حالت نے میرے نبی نو بیٹھ لیں دے اللہ انہوں جنت دا مال سنا دیتا ہے اللہ انہوں جنت دا مالک بنا دیتا ہے اور انہیں کہہ رہا نبی پاک کی حدیث مبارک آئے آقا فرماتے ہیں لوگوں اس بندے نے میں تکیا امام کی حالت کے اندر ایک بار میرا دیدار کیتا امام کی حالت اندر کائنات دے رب نے اس بندے سے جہنم دی آگ نو حرام کر دیا ہے لیکن ایک بار تکیا میرے پیغمبر نے ایک بار امام کی حالت اندر بیٹھیا اللہ نے جہنم دی آگ حرام کر دی تھی اللہ نے مجھے جنت واجب کر دی تھی اور میں اتنے کرنا چاہنا وہ یاد میرا ایک باری امام کی حالت اندر میرے نبی
کا دیدار کرے اللہ انہوں جنت تو بری انہوں اللہ رب العالمین جہنم تو بری کر دے دے تے جنت کا بارش بنا دے دے تے ہونی مہان دسیا جے یہ فجر بھی سونے نبی دے پیچھے پڑی ہوئے جنہیں ظہر بھی کملی والے نے پیچھے پڑی ہوئے جنہیں مغرب دے شام دے اثر بھی نبی پاک دے پیچھے پڑی ہوئے ایڈا گھنٹے چ میرے نبی پاک دے نال جاوے اللہ اکبر صبر و حضرت دا ساتھی ہوئے اج دنیا تو کہنے اتنا سارے اپنے اللہ راضی ہے اعتراض نہ کریا کر اللہ نہ بڑھایا کر کبھی کوئی نہیں نو بتائے اللہ اکبر نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بکواس کرنے لگ جاتا ہے کبھی کوئی سوچتا ہے او بتائے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان تے جرا کرنا لگ جاتا ہے اخر دن میں ایک قوم کے بھی بکواس کی ہے اللہ اکبر سجدہ ہند رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ محترمہ نبی پاک علیہ السلام کی ساس محترمہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ محترمہ دے بارے زمانہ لگام دیا کرو اسی پیغام دیاں گے محمد کی جمعیت دے اہل حدیث یوتھ فورس دا اللہ اکبر اپنا جا چوکی دار ہون دی اصیلت نال اج فوٹا پاس دے اندر پیغام دے کے جانا چاہنا وا اپنی سیاست اپنے کول رکھو اپنی کرسیاں اپنے کول رکھو اپنی سوچ اپنے کول رکھو کنے بھی میرے پیغمبر دی کسے صحابیہ میرے پیغمبر دے کسے صحابی دے بارے زبان درا دی کیتی نا اللہ دی قسم اسی زبان نہ بوتی چکے جنواں گے اسی اس بندے نوں کوئی حق نہیں دے دے تھے رہندا جڑا میرے پیغمبر دے صحابہ دے بارے دے وچ بول رکھے جڑا صحابہ نوں مندا بولے اسی صحابہ دے غلام اسی حضور دے اہل بیت دے غلام اللہ اکبر صحابہ کرتے رہاں گے صحابہ کی عظمت سناتے رہاں گے صحابہ کی عظمت دے طرح میں اسی شان ہٹاتے رہاں گے توجہ کرے اج غور کرے اج مسلمان بھائیو میرے پیغمبر دے صحابہ کون نے آقا چن تے صحابہ تارے آقا چن تے صحابہ تارے تاریو بڑے پیارے تاریو بڑے پیارے کرنا قرآن اشارے او بڑیاں اونچیاں ہستیاں نے صحابہ تے رب راضی ہے آئے قبول کے دس دیاں نے صحابہ تے رب راضی ہے آئے قبول کے دس دیاں نے آئے قبول کے دس دیاں نے کون صحابہ رب دی خاطر نبی دی خاطر سبولیاں دے چڑھ دے رہنے احد احد دے نار لاون کولیاں دے چڑھ دے رہنے احد احد دے نار لاون کولیاں دے چڑھ دے رہنے سن کے آکٹ قدماں دی وچ جنت پورا ہس دیاں نے سن کے آکٹ قدماں دی وچ جنت پورا ہس دیاں نے صحابہ تے رب راضی ہے آئے قبول کے دس دیاں نے چل مدینے مزار تک لے چل مدینے مزار تک لے یار دے نڑ یار تک لے صدیق نوں با وقار تک لے سونا عمری جرار تک لے کنج محبتاں رس دیاں نے صحابہ تے رب راضی ہے آئے قبول کے دس دیاں نے اللہ کو فرمانے کریم فرماتے وداعی ان اللہ بإذنہ وسراجا منیرا میرے پیغمبر سراج منیر بن کے آئے چمکتے ہوئے آفتاب بن کے آئے سورج کی پہلی خوبی سورج بڑا سوشین ہے سورج اللہ اکبر میں تو بات کی دنیا جو کوئی سونا نہیں اللہ نے میرے نبی کو سارے تو سونا بنایا ہے سارے تو سونا
جمال عطا کیتا ہے سورج کی دوسری خوبی مسلمان بھائیو جو سورج چمکدا ہے کہ دنیا دے اندھیرے مک جاندے نے اندھیریاں دا خاتمہ ہوتا ہے تاریکیاں مکدیاں نے روشنیاں پھیلدیاں نے اللہ اکبر اللہ نے سورج تے کوالٹی رکھی ہوئی ہے میرے پیغمبر سراج منیر بن کے آئے سراج منیر کی کوالٹی ہے اس سورج کے آنگن میرے مکے نے اس سورج کے آنگن جہالتا مکیاں نے کیونکہ نبی پاک کی آمد تو پہلے اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مبین حضور کی آمد تو پہلا جہالت کی جہالت گمراہی اللہ اکبر لوگ جہالت دے گڑے میں نکلی ہوئے سن پھر میرے کریم آقا آئے میرے اللہ دے رسول پیغمبر تشریف لے میں آئے اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تحقیق اسی اہل ایمان دے بڑا بڑا احسان کیتا ہے جو انہاں دے وچوں انہاں دے اندر اپنا رسول کلایا ہے اللہ اکبر کلایا کھاتے لئی وَيُزَكِّيهِمْ انہاں کا تزکیہ کرنے واسطے انہاں کو جہالتاں تو پاک کرنے واسطے میرے جہالتاں تو پاک کیتا مشرکین مکہ چ بڑیاں بڑیاں جہالتاں پائیاں جاندیاں سن مگر موٹیاں موٹیاں چار جہالتاں مشرکین مکہ دے اندر سن پہلی جہالت یہ اللہ کا حق بتاں نوں دیا کردے سن اللہ کا حق غیراں نوں منیا کردے سن منات دی عزت تے حبت دی پوجا کردے کوئی شجرہ دا پجاری تے کوئی حجرہ دا پجاری کوئی قبراں دا پجاری انہاں نے اللہ تعالی نے اپنے حاجت روا کے مشکل کشا بنائے میرے پیغمبر آئے نا معاشرے کے اندر اللہ تعالی نے میرے نبی نو رسالت عطا کی کہ اللہ دے نبی نے سب تو پہلے اس جہالت کا خاتمہ کرنے واسطے محنت کی ہے نا اور شرک والی جہالت ہے میرے نبی لوگوں نے دسیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک الارض والعجم فرمایا مکے والیو ایک اللہ نو اپنا الہ مان لو ایک اللہ نو مشکل کشا مان لو اللہ بنات دی عزت خبر کچھ نہیں کر سکتے نہ بولتے ہیں نہ بیٹھتے ہیں نہ سنتے ہیں کسی کام دے نہیں اللہ مولا شریک ہے اللہ بنان والا اللہ کھلان والا اللہ پہنان والا اللہ نظام چلان والا رب دے در دے بندے بن جو میرے پیغمبر نے لوگوں دسیا جو کو رب دا کوئی شریک نہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد میں لوگوں اللہ کوئی ہے اللہ بے نیاز ہے او دے والدین بھی کوئی نہیں او دی اولاد بھی کوئی نہیں خدا شریک بھی کوئی نہیں لا تشرک باللہ شیئا فرمایا لوگوں رب نال شرک نہ کریا جے اللہ دی رات نال شرک کرنا سب تو بڑا ظلم ہے سب تو بڑی زیادتی ہے اس کام تو بعد آ جاؤ میرے پیغمبر نے لوگوں کو دسیا فرمایا لوگوں اللہ کی عبادت کر لے اللہ دی کرنی ہے عبادت قولی ہوے پھر بھی اللہ دی عبادت مالی ہوے پھر بھی اللہ دی عبادت بدنی ہوے پھر بھی اللہ دی قولی عبادت یعنی منت منوتی اللہ دی بارگاہ اندر مالی عبادت یعنی اللہ اکبر صدقہ خیرات اللہ کی بارگاہ دے اندر نظر و نیاز اللہ کی بارگاہ دے اندر بدنی عبادت یعنی سجدہ رکوع اللہ کی بارگاہ دے اندر میرے پیغمبر نے شرک والی جہالت کا خاتمہ کیتا ہے اللہ اکبر جڑے بتاں دے پجاری سن رب دے در دے منگتے بن گئے جڑے ایمان لے آئے انہاں جاناں تے چھڈیاں پر رب نال کسے شریک نہیں ٹھہرایا انقلاب آیا میرے پیغمبر دے آن سراج منیر بن کے آئے دوسری بڑی حالت مشرکین مکہ دے اندر پتہ ہے کی سی انہیں تے ظلم بڑا عام سی قتل و غارت بڑی عام سی نفرت بڑی عام سی انہاں لوگاں وچ کوئی بھائی چارہ نہیں نکی نکی گل تو بندے مار دے خاندان دے خاندان مار دے اللہ اکبر قربان جاواں کریم آقا کے میرے پیغمبر نے جہالت کا خاتمہ کیتا اتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام فرمایا لوگوں ڈر جاؤ میں نام دے رب بولو جس رب دے نام دے
وسیلے اختیار کر دے گے اس رب کو ڈر جاؤ کہ آپس کے اندر کدے نہ کریا کرو آپس کے اندر رشتے ناتیاں نو توڑنا نہیں ظلم نہیں زیادتی نہیں پیار کرنا ہے محبت کرنی ہے رشتے جوڑنے او عرب دے پتو کہ موتیاں کی طرح پتھراں تے کتنے پیسن بکھرے پیسن اللہ دے نبی نے چون چون کے تسبیح دی مان پر ہو چھڑیا بس اندر میرا نبی جوڑن واسطے آیا میرا نبی بھائی چارہ قائم کران واسطے آیا اللہ اکبر اس نبی دی امتیاں ساڑیاں لڑائیاں نہیں مکدیاں ایسی گل کی ساڑی لڑائی ہے تو نون لیگ والا میں طریقے انصاف والا تو پیپل پارٹی والا میں جماعت اسلامی والا میں سیاسی جماعتوں کی خاطر سکے بنائے مجھے دے قدر دے منصوبے بڑھائی جاندے نے میں چھاٹی جانے اندر نہ ہی پیا کرنا ہے نکیاں نکیاں گلاں تے سیاست دی وجہ کر کے تے لیڈراں دی وجہ کر کے بران ماردا پیا ہے اپنے ماں باپ نال لڑدا پیا ہے اے ویر دنیا دب جاندی ہے بلا نہیں لبیا کر دے دولتاں دب جاندیاں نے ماما نہیں لبیا کر دیاں اے دنیا دے لیڈر بڑے بے وفا ہوندے نے اج تسی انہاں دے نال تے تواڈے نال نے اللہ اکبر کل مفاد لبے گا تانوں پوچھنا بھی کسے نے نہیں میں نہیں نون لیگ دی حمایت کرن واسطے آیا میں نہیں پیپل پارٹی دی حمایت کرن واسطے آیا میں نہیں تحریک انصاف دے نعرے مارن واسطے آیا اے بھائی میرا چنگا لگدا ہی لگا رہن دے پیچھے بس خدا را دو چیزاں دا خیال کرو انہاں پیچھے رشتے داریاں نہ توڑو کتے رحم نہ کرو تے دوسری گل اے لیڈراں نال پیار ضرور کرو پر یہ بھی نہ کرو کہ انہاں تسی نبیاں دے برابر کھڑا کر دیو یہ بھی نہ کرو کہ تسی قرآن حدیث دے انکاری بن جو نہ پیچھے اللہ اکبر میرے نبی جوڑنا ہے معاشرے کو جوڑیا میرے پیغمبر نے اس معاشرے کو اللہ اکبر تیسری جہالت مشرکین مقام در پتہ کڑی پائی جاتی ہے تیسری جہالت ویر کی بے حیائی والی انہیں جو بے حیائی بڑی عام سی انہیں جو بے غیرتی بڑی عام سی حیا کوئی نہیں سی حیا کوئی نہیں سی نہ ہی کہ انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں ساڈا رب پڑھے اور جب اپنے میں جو حیا نکل جاتا ہے نا پھر بندہ جانور بن جاتا ہے پھر بندہ درندہ بن جاتا ہے یہ بات فرماتے ہیں پہلے انبیاء دے جناب کلام کی جو گل لوگاں نوں یاد ہے نا او دے وچ ایہی گل ہے اللہ اکبر کہ جدوں حیا مک گیا پھر بندہ جو مرضی کردا پھرے حیا انسان کی پہچان ہے حیا نہ ہوے تے بندہ درندہ ہی ہے بندہ جانور ہی ہے حیا بن جو حیا والے نبی نے لوگاں نوں آ کے حیا کا درس دیتا غیرت کا درس دیتا اللہ فرماتے ہیں والحافظین فروجهم والحافظات جڑے بڑے میرے نبی دے دیوانے وہ حیا والے اللہ اکبر شرما والے حیادار بن گیا یادار اللہ دے نبی بے حیائی کا خاتمہ کرنا ہے پر بڑی معذرت رنگین جی آج پھر میرے معاشرے کے اندر بے حیائی کا عروج ہونا پیا ہے آج پھر میرے معاشرے کے اندر بے حیائی عروج دے گئی پئی ہے اللہ اکبر چھاٹے نہ جناب لیڈراں تے پارٹیاں تے جلسیاں تے انہاں ساریاں گلاں نوں بیان اسی اپنے اپنے آپ نوں ویکھ لئیے کوئی آندا جی فلانا لیڈر بے حیا فلانا لیڈر بے حیا آپ انہاں دی آدی گلاں نہیں کرنیاں آپ ایتھے ذرا جھاتی مارنی ہے میں کیڑا بے حیا ہاں اللہ اکبر میرے اندر کیڑی بے حیائی پائی جاندی ہے موبائل میرے ہاتھ اندر ہے دن بھی میں بے حیائی ویکھدا پیا ہاں رات بھی بے حیائی ویکھدا پیا ہاں اللہ اکبر نماز دی فکر نہیں فلماں دی بڑی فکر ہے اللہ کی عبادت دی فکر نہیں گانیاں دی بڑی فکر ہے بڑا عجیب ماجرا ہے ساڈے اندر بندے کہندے نے مولانا کی کریے نماز پڑھن نوں دل کردا ہی نہیں دین دا کام نیکی دا کام کرن دل کردا ہی نہیں تے بے حیائی واسطے بڑا ٹائم ساڈے کول پتہ ہے کیوں جی اے جڑا نمازاں تو دل نہیں کردا ساڈا اتریا نیکیاں تو دل دین واسطے دلچسپی نہیں اے دا سب تو بڑی وجہ پتہ کی ہے بے حیائی میں پڑھیا حضرت امام سفیان ثوری رحمہ اللہ اپنی کتاب وچ انہوں نے اپنا واقعہ لکھا کہنے لگے کہ میں بازار وچ کھڑا سی تے ایک عورت گئی بازار وچ گزری انہیں لباس انہاں پایا سی کہ انہاں جسم نظر آندا سی اپنے من مائل کرتی سی لوگاں میری نظر پئی شیطان آ گیا حملہ کیتا انہیں پھر میری نظر ادھر رکھی تے میں شہوت دی نظر نال ویکھی گیا تے نقصان پتہ کی ہویا کہ اللہ تعالی نے ناراض ہوئے کہ 6 مہینے میں نے نماز تہجد دی توفیق نہیں دی ایک مار عورت کو شہوت دی نظر نال ویکھیا
6 مہینے تہجد کی نماز کی توفیق نہیں لبھی تے جنہیں دنے بھی سارا دن موسیقی سننی ہے تے گانے سننے تے فلماں ویکھنی ہیں تے رات نوں ہی بے حیائی ویکھدیاں سونا ہے انہوں نماز فجر کی توفیق لبنی میرے پیغمبر اس پہ حیائی کا خاتمہ کرنے واسطے آئے سن سراج منیر بن کے آئے چوتھی جات میں اندر بیٹیاں نو سیدھا دفن کر دیا کرتے سن وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ فرمایا کہ لوگاں اندر ایسیاں جات پائیاں جاندیاں بیٹی دی خوشخبری سنائی جاندی انہاں دے چہریاں دی رنگت بدل جاندی اندر بڑھ کے بوڑھے ناری دے برادری گلاں کردی اپنے اکھی دھیاں نو مار دیا کر دے مٹی چ ڈھک دیا کر دے اللہ اکبر پھر میرے نبی کریم آئے نا رؤوف الرحیم نبی آئے میرے پیغمبر نے آ کے لوگاں نو دسیا لوگو بیٹیاں زحمت نہیں بیٹیاں رب دی رحمت بن کے آندیاں نے انہاں بیٹیاں نال پیار کرو جمن دے دل تنگ نہ کریا کرو بیٹیاں بندے واسطے اللہ اکبر وفا والیاں چیزاں نے بیٹیاں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے او معاشرہ محافظ بن گیا نبی پاک میں آنر اللہ اکبر نیچ میرے پیغمبر نے تربیت کی دی سراج منیر جو آگے دنیا اندر سارے جگتے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدوانو کلمہ پڑا چھوڑے سارے جگتے بدوانو کلمہ پڑا چھوڑے رب دی جنت نو رستہ ہے جاندہ کے چھوڑے اس کی تعلیم لاکھے اصل دوستوں یہ جو صدیق بنیا ابو بکر دوستوں پیا سونے مدنی قدوں حق و باطل کا جھگڑا جو حق ہے پیا سونے مدنی نے آکے مکا چھوڑے رب دا قرآن پڑھی پڑھی ہے کیتا بیان اس کی وحدانیت دا ہے کیتا اعلان اس کی وحدانیت دا ہے کیتا اعلان سن پوج دے سونے ایک رب درتے چکا چھوڑے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ کتنا پتلانو کلمہ بڑا چھوڑے اللہ اکبر سراج منیر بن کے آئے سراج سورج کی تیسری خوبی ہے رات محترم میں سورج چڑھ جاتا ہے نا اپنی آب و تاب اندر آتا ہے چمک جاتا ہے پھر دوسری کسی لائٹن کی کوئی ضرورت نہیں رہتی دوسری کسی بندی کی کوئی ضرورت نہیں رہتی نتیجہ کیا ہے مسجد تو باہر نکلو زور کی نماز پڑھ کے مسجد سے دوئے تک کسی نے بلب پایا ہو بولتا جو کوئی جاوے جو ہوتا لے ویسے کسی نہیں کو باہر نکلو اور بندہ باہر نکلا ہے ایک بندے نے اپنے موبائل کی لائٹ ماری ہوئی تو بندہ نے کہا بھائی لائٹ بند کر رہا ہے کی مسئلہ سورج نکلیا بھائی سورج ہاں انہیں بند کر بندہ دا بھی پتہ ہی نہیں تو بندہ باہر نکلا ایک بندے نے لائٹ ماری ہوئی تو بندہ کبھی نہیں بند کرتا ہے یہ کہڑی ضرورت ہے کبھی کوئی کی مسئلہ ہے او بھائی سورج چڑھیا ہے تیری لائٹ پیچھے سورج پیچھے وہاں چڑھیا رہے کیوں جی کی مطلب آدھا چڑھیا رہے میں اپنا ہی دیوا بار رہا کہڑا ہے جی کہ میں نے سمجھ لو ایک دیوا ہی ایک دیوا ہی سورج دی لائٹ پیچھے موبائل دی لائٹ پیچھے وہ گواں کہنے میں کہ میں اپنا دیوا بارنا ہے میں اپنی محمد کی بارنی ہے میں اپنی روشنی کرنی ہے میرا اس سورج نہ تعلق نہیں چمکتا ہوئے گا دنیا روشن کرتا ہوئے گا مگر میرا اپنی بتی نار تو بغیر گزارا نہیں یا آپ اپنا کی کہاں گے آپ کہاں گے بندے دا کم ہو گیا ہے بندہ چلا ہو گیا ہے کمڑا ہویا پھرتا ہے بیچارہ لیکن بتائیں گے کتھے سورج کتھے موبائل کی لائٹ کی مقابلہ آپس اندر بندے جی اگر ٹھیک نہیں رہی نا اللہ اکبر ایک
کہاں نا انہی بندہ سمجھا ہے تقریر دی اسی بھی دی جو لوگوں کو گال سمجھا رہے ہیں میری جماعت دا بھی جو ایک پیغام ہے میرے مسلک سے خطبہ دا جو ایک میسج ہے و یارو یہ اللہ تعالیٰ نے سراج منیر والا سورج چمکا چھڑیا ہے اور کسے دیوے دی لوڑ کسے موم بتی دی لوڑ کوئی لوڑ نہیں سورج چمک جائے کسے بتی دی لوڑ کوئی نہیں سراج منیر دے آن دے بعد اللہ اکبر پھر قرآن حدیث نو چھڑ کے کسی اور پاسے جان دی لوڑ بالکل کوئی نہیں میرا بندہ قرآن حدیث کی موجودگی اندر اور پاسے پھرتا پہ آئے حضرت جی یہ کہتے ہیں فنا حضرت یہ کہتے ہیں امام صاحب یوں فرماتے ہیں سمجھ لو ایک یہ بتا دی بھائی سمجھ لو اس بندے دا بھی کام ہو چکے آئے بھائی نام میرے باڑیو اسی جنہیں میرے بھی آئے گے بریل بھی باڑی آئے ہو میں بڑی محبت دینا کرن پیغام دے ماں اسی جو بندی مکتبہ فکر دے باڑی آئے ہو بڑے پیار کا پیغام دے ماں اہل حدیث بھی آئے ہو اہل تشمیع دے جو جوان بھی آئے ہو اللہ اکبر انسانی ناتے نار خیر خائی کا پیغام دے دا پیامین جی کہ تو سورج چمک جائے دنیا کے دیویاں محمدیاں دی لوڑ نہیں بازاراں دے اندر لیکن وہ سراج منیر اللہ نے سانو عطا کر دیتا ہے سانو اللہ پر جان دی کوئی لوڑ نہیں ساڑی کو اللہ نے سراج منیر گلایا ہے قرآن بھی موجود ہے حدیث بھی موجود ہے پھر کیوں اسی اللہ پر جا کے اپنی آخرت برباد کر دے پیا کیوں اللہ پر جا کے اپنے عقیدے خراب کر دے پیا آؤ میں دعوت فکر دینا چاہنا اپنی جمعیت اہل حدیث کا نام جناب فرزند اہل حدیث یوتھ فورس کا طالب علم میں بڑے راستے کا میسج خیر خائی کا لے کے آیا آؤ یار اپن جھگڑے ختم کر رہیے آؤ اپن تنازع ختم کر رہیے اللہ اکبر آؤ اپن سراج منیر کے متفق ہونے تو سراج منیر کوڑے قرآن کوڑے حدیث کوڑے اللہ اکبر نور جڑا رات نے دنیا میں جلایا وہ ساڈے کول آیا میں پھر سانو لوڑ میری اور پر جان دی ایویں کرنا دی فنا جو کہتے ہیں حضرت یوں فرماتے ہیں امام صاحب نے یوں لکھ دیا ہے یا میر کی جتنی گلاں نہ کریا کر آپ روڑے مکا چھڑیے اللہ بھی کہتا ہے روڑے مکاؤ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا والے کریم فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی رسی مضبوطی نال پکڑ لو پھر کیا چلا پٹیا کرو بڑے باتیاں نہ کریا کرو رب باتیاں نہ بنایا کرو اللہ اکبر دی اللہ کی رسی کے چیز کا نام ہے میرے علماء نے اکابرین بیٹھے نے کچھ علماء پڑھو اللہ کی رسی کے چیز کا نام ہے اللہ کی رسی اللہ کا قرآن ہے میں بڑیاں دل کی گلین تے بندس کے جانا چاہنا وا اللہ اکبر فرمایا اللہ کی رسی اللہ کا قرآن ہے نبی پاک کا فرمان ہے اور اللہ کی رسی مضبوطی نہ پکڑ رہی ہے پھر کے چنا بڑھیے اسی کی اپنے مسلک سے علماء کو پوچھا جائے اللہ کی رسی کو مراد کیے سارے بنو کہیں گے اللہ کی رسی کو مراد اللہ کا قرآن نبی پاک کا فرمان ہے یا آپ کیوں نہ روڑے مکا دیئے کیوں نہ اعتراضات کو ختم کریے انہوں میرے بھی اعتراض ہے لوگی اونچی آمین کہتے رہے لوگی رفع دین کر دے رہے لوگی بینن بین ملا دے رہے لوگی سورہ فاتح مہاں پیچھے پڑھ دے رہے انہوں بھی تیرے تفاقی سارے اعتراض نے اپن لڑن دی لوڑی کوئی نہیں اعتراض کرن دی لوڑی کوئی نہیں آؤ اپن مسئلے سے روڑے مکائیے آؤ اپن مسئلے کا حل کریے حل کیویں نکلے گا اہل حدیث دا فرمان تینوں جناب اتحاد دا پیغام پہ دیتا ہی آؤ کٹھے ہوئیے کیویں کٹھے ہو سکنے کیویں مسئلے کا نکلے گا اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول اور نبی فرماتے ہیں لوگوں اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کریا کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کریا کرو اور امر کی اطاعت کریا کرو ہاں کسی مسئلے کے اندر بڑا اختلاف
بن جائیں کسی مسئلے دے اندر راٹے دے اندر جناب اختلاف بن جائیں نا لڑن کی لوڑ نہیں جھگڑا کرن کی لوڑ نہیں اللہ کی کریے حال کتوں کٹیے اللہ فرماتے ہیں فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ پھر اللہ بدلاؤ اللہ دے رسول بدلاؤ یعنی اللہ دے قرآن بدلاؤ نبی پاک کی حدیث بدلاؤ یا فیصلہ قرآن و سنت دلہ بجائے انہوں مان لو ساتھ تسلیمیں کام کر لو اگر مگر نہ کرو چونکہ چنانچہ نہ کرو اور کتنے مسئلے ہیں جن سے اختلاف نہ پڑا اپنا قرآن کو پوچھئے اپنا نبی پاک کی حدیث کو پوچھئے کہ حال کٹیے نہ مسئلے آتا کیوں لڑتے لڑتے ایمان جانے کیوں مجھے نفرت کرتے اندر ایمان جانے ساڈا رب بھی ایک کے ساڈی کتاب قرآن بھی ایک کے ساڈا نبی سلطان بھی ایک کے ساڈا مذہب بھی ایک کے اللہ کو اکبر کلمہ بھی ایک کے کیوں لڑتے پھرنے اختلاف بڑھاتے پھرنے آگے اعتراض مگر کو یاد رکھو اللہ نے تین غلطی دیا اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے اولی الامر کون ہے اولی الامر یہ سمجھو کہ کاکڑ صاحب اپنے اولی الامر کاکڑ صاحب اپنا وزیر اعظم کون پتہ ہی کون ہے چنگے بندے ہو کاکڑ دو چنگی طرح اولی الامر انہاں کی اطاعت کرنا تواڈے تے فرض ہے اور ادو تک جدوں تک قرآن و سنت کے مطابق ہو جتھے قرآن و سنت تو ہٹن پھر انہاں دی اطاعت کرو اللہ کہندے اللہ دی اطاعت کرو اللہ کے رسول دی اطاعت کرو امر دی اطاعت کرو ہاں اگر تنازع بڑھ جائے اختلاف کدے نال بڑھے گا اللہ تے اللہ دے رسول نال نہیں بڑھ سکتا جے بڑھیا تے مارے گئے اختلاف بنے گا انہیں نمبر رعایا دا حکمران نال اولاد دا باپ نال بیوی دا خامن نال مقتدی دا امام نال بڑھ گیا اللہ کہندا لڑو نہیں فیصلہ کراؤ کتوں فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اللہ کے اللہ کے رسول یعنی قرآن کی حدیث کو پھر جڑا فیصلہ نہ بجائے او دے دے سمعنا وَأَطَعْنَا نمبر پہلا جو سب تسلیم کام کر لو اختلافات صحابہ وچ بھی بن جایا کرتے سن مگر انہاں دا طریقہ کار بالکل اسی جڑا قرآن دسیا ہے ایک مثال کے طور تے تانوں واقعہ سناواں سید نادر بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دا دور خلافت آپ وقت کے حکمران نے آپ کی عدالت کیس آ گیا ایک عورت طاقت عورت مجنونہ عورت ہے شادی شدہ اس عورت نے بدکاری کرنی زنا کر لیا اور امیر المومنین کو کیس آیا کی فیصلہ ہے اور شریعت ہی کہتی ہے نا اللہ اکبر جڑی عورت یا جڑا مرد شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرتا ہے بدکاری کرتا ہے اور گواہ مل جاتے ہیں گواہی پوری ہو جاتی ہے فرمایا اس بندے کو اس عورت کو زمین وچ گاڑ کے پتھر مار مار کے رجم کر دیا جائے شریعت کا قانون ہے حضرت عمر کو گل کا پتہ لگیا آپ فرماتے ہیں لے جاؤ اور زمین وچ گاڑ کے رجم کر چھڈو نا بندے لے کے جان لگے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں جناب امیر المومنین جی اے جڑا تسی فیصلہ کیتا ہے آرڈر جاری کیتا ہے یہ اللہ دے نبی دی حدیث کے خلاف جاندا پیا ہے فرمایا کتوں خلاف یہی تے ہوندا مجھ جرم ہے اللہ اکبر مجرم دی یہی تے سزا ہے زنا کرنے والے دی حضرت علی فرماتے ہیں امیر المومنین جی تانوں پتہ نہیں یہ عورت پاک عورت مجنون عورت ہے نبی پاک نے فرمایا تین بندے ایسے ہیں جنہاں کو اللہ نے قدم اٹھا لیا ہے جنہاں کی کوئی سزا نہیں کیڑے کیڑے تین بندے پہلا بندہ جڑا پاگل ہو جائے چلا ہو جائے جنہوں کی عقل سلامتی رہی اللہ اکبر ہوش و حواس قائم نہیں رہے اتنی دیر تک بندہ صحت مند نہیں ہوتا اتنے کوئی حد نہیں لگے گی دوسرا بندہ اللہ اکبر نابالغ بچہ اتنی دیر تک بالغ نہیں ہو جاتا اتنے کسی گناہ بھی سزا کوئی نہیں تیسرا بندہ اتنے نیند کا غلبہ کاری ہے نیند کی عادت اندر اندر کوئی خطا ہو جائے نا اتنے پہ حد نہیں لگے گی حضرات نے محترم توجہ کرے آجے بان کرے آجے فرمایا اللہ کے نبی دی حدیث سے اتنے پہ حد نہیں لگنی تسی آدھی جاری کر دیتی ہے قربان جاواں صحابہ دی سیرت کو ساڈے ورگے تے نہیں سن اللہ ساڈے ورگیاں دے حدیث ہوئے گی پر ساڈے اندر تیج جاتے ہوئے ہیں ساڈے امام صاحب تے موقف ہے اور نہ سنیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون ہے یہاں بندے دی گل نہیں کر رہا میں اودی گل کر رہا جنوں مانگ مانگ کے اللہ دے نبی رب بول لیا ہے میں اودی گل کر رہا وا جے مشورے تے قرآن نازل ہو جاتا ہے میں اودی گل کر رہا وا جے بارے آقا فرماتے ہیں اللہ نے عمر کی زبان تے حق جاری کر دیتا ہے اللہ اکبر اس زمان دی گل کر رہا حضرت عمر فرمایا معافی چاہنا اپنی رعایا کرو میں معذرت
چن اپنے رب کو تے لوگاں کوڑو میرے کو غلط فیصلہ ہو گیا اور لوگوں سن لو اس قاتل عورت کو آزاد کر چھڈو جو حکم میرے پیغمبر دی حدیث جو لبے آئے عمر دا کوئی موقف ہے عمر دا لینا فتوہ کوئی نہیں اللہ اکبر حال بڑھیا انادہ بڑھیا تے کتوں ہاتھ نکلیا حدیث مبارکہ بچو لہذا جو بات دھڑنا نہیں اللہ اکبر سراج منیر دیا کرنا پھیلتیاں پیانے اب میں تو سبق حاصل کرنے میں سبق رقیبات کے مقابلے دے اندر امامان نہیں لے آنا حضور دی حدیث کے مقابلے دے اندر بارمیاں کے مفتیاں نہیں لے آنا اللہ اکبر کیونکہ حضور سراج منیر نے سراج منیر حضور دا جواب نہیں جواب رہنے دے حضور دا جواب نہیں جواب رہنے دے لا جواب تو لا جواب رہنے دے حضور دا جواب نہیں جواب رہنے دے اس جلدہ میں پڑھیا اے رب دے قرآن نو سینے لایا سونے مصطفیٰ دے فرمان نو سینے لایا سونے مصطفیٰ دے فرمان نو چھوڑ پرا چھوڑ پرا اور کوئی کتاب رہن دے لا جواب تو لا جواب رہن دے حضور لا جواب نہیں جواب رہن دے نبی دے سگا مزڑی حقیقہ دے تارنے حسین و حسین سنو جان تم پیارے حسین و حسین سنو جان تم پیارے جنتی نواب نے جنتی نواب نے نواب رہن دے جنتی نواب نے نواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے آج لوگ کہتے مولانا اسی کسی مرید نہیں پڑھتے اسی کسی دی بیعت نہیں کرتے اللہ اکبر سی کیوں کسی دی بیعت کریے اللہ سانو بدر منیر عطا کیتا ہے سراج منیر عطا کیتا ہے اس کو بعد کوئی نبے دیو دی بیعت کریے اللہ نے اس کو بعد بڑھایا ہی کوئی نہیں اسے مانے جایا کوئی نہیں اللہ اکبر ساٹھا دل نہیں کرتا اسی نبی پاک دی بیعت توڑ کے لوگاں کردے پھریے کیونکہ اسی جاننے حشر دے دن جدوں تم نے ستانا اتے غور کوئی پھر نظر ہی نہیں آنا نظر ہی نہیں آنا ساڑھے میرے کہنا لگی امتی نے میرے حساب رہن دے امتی نے میرے حساب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور لا جواب نہیں جواب رہن دے آخری محترم میرا سلام ہے اپنے محترم میرے نبی سراج منیر سورج اللہ اکبر آپ چمک دے آفتاب بن کے آئے کہ سورج دی چوتھی خوبی پتہ ہے کہ یہ بھی سورج جدوں تو ہے کہ کوئی ہے قیامت تک کہ کوئی نوے کا سورج ایک اندر تبدیلی نہیں آنی یہ نہیں کیا جو ہوتے کل اور نہیں سورج کی کوئی قیامت تک بھی کوئی ہے میرے پیغمبر کی ختم نبوت دا تاج مان والے کوئی ہے سراج منیر بھی کوئی ہے اور نبی پاک کے بعد اور کوئی نبی آنا بالکل نہیں آنا میرے پیغمبر فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لوگوں میں اللہ کا آخری نبی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ میری امت کے لوگوں یاد رکھو 30 کے قریب کذاب آن گے دجال آن گے بے ایمان آن گے اپنے آپ کو نبی کہن گے رسول کہن گے مگر نہ پیچھے
لگیا تے نبی نہیں ہونے کذاب ہونے نے دجال ہونے نے میرے پیغمبر دے سر تے اللہ نے ختم نبوت دا تاج رکھیا ہے تاج توجہ کریا جے اور اے تاج میرے نبی دے سر تے اللہ نے دنیا وچ نہیں رکھیا بلکہ عالم ارواح دے اندر اے تاج میرے نبی دے سر تے سی دنیا تے آئے اے تاج میرے نبی دے سر تے سی اللہ اکبر قیامت آئے گی میدان محشر ہوئے گا اتھے یہ تاج میرے نبی دے سر تے ہوئے گا یہ اندر دل میں شادت دینا گھر مقامہ حضرات محترمان میں ارمان جنہوں لے کے چلا رب العالمین فرما دینے والی اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب محکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم قال کریم فرما دینے اشیاء کے ارواح کے اندر نہ نبیاں کی روحاں مخاطب کیتا انبیاء کی روحاں مخاطب کیتا فرمایا انبیاء کی جماعت اللہ اکبر دسونا ذرا میں اپنا نبی بنانا ہے رسول بنانا ہے نبوت دینی رسالت دینی ہے مگر میرے نال وعدہ کرو عہد کرو میرے نال اللہ دی کس بات دا وعدہ ثم جاءکم رسول تو میرا آخری نبی آ جائے خاتم نبی جین آ جائے نا تسی اپنی نبوت نہیں چلانیاں اپنی رسالت نہیں چلانیاں میرے نبی دی پیروی کرنی ہے میرے نبی دے پیچھے چلنا ہے میرے نبی دی نصرت کرنی ہے اللہ اکبر کی پتہ لگیا قیامت جناب میدان عالم ارواح دے اندر بھی میرے نبی دے سر تے اللہ نے ختم نبوت دا تاج رکھ چھڑیا ہے بابا جی علی محمد شمشان رحمت اللہ تعالی نے فرماتے نے کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالت دا مٹی آدم دی اجے کوئی ہوئی سی کہ آیا سارے جہان دا جگ بن کے وچ بائبل پیش کوئی ہوئی سی کہ سمسام زمین نو باغ لگ دے ایڑی مدتاں کم کے ہوئی ہوئی سی میرے پیغمبر عالم ارواح کی ختم نبوت کا تاج پایا دنیا کے اندر اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین فرمایا لوگو واٹے مردہ دے وچوں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی دے باب نہیں ہوتے اللہ دے آخری رسول اللہ دے آخری نبی نے آقا فرماتے ہیں لوگو قیامت دے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آن کے دنیا دے اندر اللہ دے سچے نبی نے مگر دنیا دے جنہوں آن کے نا نبی بن کے نہیں آن گے رسول بن کے نہیں آن گے رسالت لے کے نہیں آن گے بلکہ وہ جناب جنہیں فیصلے کریں گے قرآن و سنت دے مطابق کریں گے میرے نبی دے امتی بن کے آن گے گل سمجھا جائیے اللہ دا سچا نبی آئے گا تے نبی نہیں بن کے آئے گا تے گانے کو کون نبی بنے گا وہ سچا نبی آئے گا وہ دے کوئی نبوت نہیں ہونی تے وہ اور کسی کو کیویں نبی مان لئیے کیونکہ میرے نبی خاتم النبیین نے وہ عالمی ارواح جڑا وعدہ دیا اللہ نے وہ پورا کرایا اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا میرے پیغمبر معراج کی راتی اللہ نبیوں کا امام بنا کے دنیا دے اندر وعدے کی گل میرا نبی ختم نبوت کا تاج پا کے آیا ہے گل من پی دے میدان معاشر اندر بھی میرے نبی تاج دار ختم نبوت ہون گے حضور فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے لوگ میدان معاشر میں پریشان ہون گے حضرت بابا جی آدم علیہ السلام کو جان گے بابا جی سفارش کرو وہ نہیں کریں گے حضرت نوح پیغمبر بھی جواب دیں گے حضرت ابراہیم پیغمبر بھی جواب دیں گے حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی جواب دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آن گے جناب عیسیٰ جی اسی روح اللہ جے اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر جے اسی سفارش کرونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان کے نہیں
میں سفارش تے نہیں کر سکتا مگر میں تانوں رہنمائی کرنا تواڈی تسی چلے جاؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اور مسند احمد کی حدیث دے صحیح حدیث ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان کے لوگوں اسی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے جاؤ جنہاں کو اللہ نے نبی بھی بنایا ہے کہ خاتم الانبیاء بھی بنایا ہے نال مثال دے کے گل سمجھان گے فرمان کے لوگوں کسی چیز کے اندر وہ چیزاں رکھ دیتیاں جاون تے پھر انہاں دے اوتے اللہ اکبر مہر لا دی جائے مہر لا دی جائے مہر نصب کر دی جائے کہ نہیں دسو نا تسی اتنی دیر تک اس مہر نہیں کھولیا جائے گا اس ڈبے دے اندر چیزاں دے تک رسائی ہو سکتی ہے لوگ کہیں کہ نہیں ہو سکتی حضرت عیسیٰ فرمان کے لوگوں اللہ دی رحمت دے جتنے معاملات نے اللہ اکبر اللہ دے نبیوں دے آخری مہر بن کے آئے ہیں جتوں تک تسی نبی پاک علیہ السلام کو نہیں جاؤ گے اس مہر تک رسائی دی حاصل کرو گے جنہوں اللہ ختم نبوت دی مہر بڑھایا ہے اور دی دیر تک اگلے معاملات نہیں حاصل ہونے لوگ جان گے نبی پاک دے کول اور اللہ دے نبی سفارشی بن گے اللہ کو اکبر پتہ لگیا میرے پیغمبر تاجدار ختم نبوت نے عالم ارواح کے اندر بھی دنیا کے اندر بھی میدان معاشر کے اندر بھی اللہ دے نبی نے اللہ تعالی نے ختم نبوت کا تاج پوایا ہے اللہ فرماتے ہیں کہاں کان محمد ابا احد من رجالکم اللہ اکبر جی دوجا سورج نہیں ایک نبی پاک تو بعد اور نبی بھی قیامت تک کوئی نہیں ہے پتہ کوئی بندہ تو دھوکا دے جاوے نہیں خاتم دا معنی مٹھی ہوتا ہے خاتم دا معنی نور ہوتا ہے ان کا چوک معنی تے نکل جا کان لپیٹ کے اسی اس معاملے سے یقین نہیں سانو اللہ دے نبی دس کے گئے خاتم دا معنی کی حضور آپ دس کے کہنے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ایمان ہے بلا میں اللہ دا آخری نبی ہاں میرے بعد کوئی نبی کوئی نبی نہیں یہ عقیدہ اپنی اولاداں اپنی نسلاں بقا چھڈو سمجھا چھڈو اللہ اکبر سپیکر بنا کے تک پہنچا چکی ہے فرما گئے ہیں کافی لا نبی بعدی آج تسی جتنے آئے جے آپ آخر دے اندر دنیا والے نوں پیغام دئیے کہ اے ختم نبوت دے نوکر بیٹھے نے ختم نبوت دے چوکیدار بیٹھے نے انہوں تسی آقا لا کے اینی چڑیاں بنا کے میرے نال محبت کا ثبوت دینا عقیدے کا ثبوت خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی آپ کی منادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی ہر زمان سنے لے یہ نوائے ہادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی ٹھنڈی قوم ویکھیے تے آج ہی ویکھیے ٹھنڈی قوم بھی جو برف سے گولے نہیں پہ حالانکہ موسم جڑا چینج ہو گیا پتہ نہیں شاید میں گاہ پیتا ہے بھائی سال لا پسینوں پسینی کام ہوا اینا میں پیو کوا اینا کرو گرم سر اور یارو ختم نبوت تسی نہیں بولنا تو پھر کتنے بولنا لے جاتے لیڈراں واسطے بڑے بولتے ہو ہیں جہانہ دے لیڈر واسطے کنے بولنا میرے نام سے ہاتھ نا کے پرچم بنا کے گواہی دینی ہے خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا
نبی بعدی پوری تقریر دا نچوڑ جس جملے اندر پوری تقریر دا رسول جتنے آپ تک پہنچے کر ختم ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر رسول جتنے آپ کے سخن میں نظم ہو گئے ہیں نظم ہو گئے ہیں دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں بات حرف آخر ذات انفرادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی دور کی بات باتیں آپ کی منادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت سراج منیر اللہ تعالیٰ نے آپ نے مقام مرتبہ عطا کیتا ہے اللہ کو دعا ہے اللہ سب صحیح معنی اندر قرآن و سنت کو سمجھن دی اور قدرت عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن جتنے مسلمان پریشان ہیں سارے اپنی پریشانی دور فرما یا اللہ کشمیر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما اللہ جتنے مسلمان دنیا چھوڑ کے چلے گئے سارے اہل ایمان کی قبروں میں جنت کا بغل چل یا اللہ جتنے مسلمان بیمار میں اسپتالات اندر اندر میری مجلس اندر عورتاں مرد بچے بوڑھے یا اللہ سارے مشہد کامل میرے پائی قاری عامر شہزاد صاحب اللہ منا باغدہ محترمہ ہاسپٹل اندر لے اللہ مشہد کامل عطا فرما اللہ دنیا تے بڑے بڑے شفا خانے ہیں پر اللہ بڑے بڑے دعا خانے بیٹھے پر شفا کا مالک تو تو نہیں ہے اللہ بڑے بندے میں شفا عطا فرما اللہ اسی بڑے گناہگار ہیں اس کو معاف کر دے مولا کریم اس ملک سے زیادہ قرآن مشدد نہ کریں یا اللہ جڑے ملک قوم نال وفادار انہاں لوگاں لے کے یا اللہ جڑے حقدار انہاں لے کے جڑے دین نال بھی مخلص ہون قوم نال بھی مخلص ہون اس وطن نال بھی مخلص ہون اللہ انہاں نوں سربراہی عطا کرے اللہ سبحانہ پتہ ہے سارے ہتھاں دی کمائی اللہ سی جاننے اساں سمجھیاں دا نتیجہ ہے اللہ بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا بندوں پہ کرم کرنا یہ تو تیری شان ہے مولا اللہ تو رحم فرما اللہ ساڈے محترم مولانا اکرم طارق صاحب کی اس کاوش کو قبول فرما انہاں دے وفادار جنہاں نے محنت کوشش کی انہاں دی محنت کو قبول فرما اللہ اس مسجد نو جدوں تک تیری رضا ہے آباد و شاد فرما یا اللہ جڑا دینی ادارہ بنانا چاہ رہے ہیں بچیاں واسطے اللہ تو اپنی رحمت نال غیبی مدد نال پایا تکمیل تک پیدا کر دے اللہ میں فقیر بیان کرتا رہا جو قرآن و سنت نے مبنی کرنا ہوگا اللہ کو قبول فرما عمل کی توفیق عطا کر یقیناً انسانی ناتے لڑ مولا میرے کو غلطیاں بھی ہوئی ہیں اللہ تو اپنی رحمت کر معاف کر دے یا اللہ بھائی ظاہر صاحب بھائی طلحہ صاحب جتنے میرے احباب موجود ہیں سارے اندر تھوڑا تھوڑا قبول فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہ ساری دنیا بھی بہتر بنا ساری آخرت بھی بہتر بنا اللہ میرے سمیت جنہ دے والدین فوت ہو گئے انہوں نے والدین دی مغفرت فرما جنہ دے زندہ نے اللہ انہوں نے خدمت دی توفیق عطا فرما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا اے مولا کریم اسی تیرے رب ہون تے راضی اسی دین اسلام کو اپنا مذہب قبول کر کے راضی اللہ
اسی نبی سلطان کی پیروی کر کے نبی سلطان کو اپنا نبی آخر الزمان پیغمبر بن کے اسی راضی اللہ تیرے تھے مولا کریم تو بھی سارے سے راضی ہو جا اللہ آج لائے پروگرام قبول فرما ذریعہ نجات بنا دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نبی دا زمانہ ہوندا جی بخت سبحانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا دی دہدی اکھیاں دی دہدی مدنی دی دہدی اکھیاں دی دہدی اکھیاں دی دہدی مسجد نبوی وچ نت آنا جانا ہوندا حسن لالا سونا مہمان ہوندا اسی میزبان ہوندے آقا مہمان ہوندے میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا آقا مہمان ہوندے کس شام میرے گھر کس شام ساڈے گھر مدنی دا کھانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا طیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا طیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا عثمان و علی ویندا صدیق تے عمر نالے دل دا یارانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا بڑا پیارا شعر زہرا دے لاڈیاں نو جنتی شہزادیاں نو زہرا دے لاڈیاں نو جنتی شہزادیاں نو جنتی شہزادیاں نو چوم چوم سینے لاندا چوم چوم سینے لاندا راضی دیوانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا آخری شعر مگر شعر تانوں بھولن نہیں لگا ایڈا پیارا شعر یاس میں ترے جاندا جے طیبہ وچ مر جاندا اسی سارے تر جاندے مدینے وچ مر جاندے الیاس میں تر جاندا مدینے وچ مر جاندا طیبہ وچ مر جاندا پڑھدا جنازہ سونا پڑھدا جنازہ ماغی عید مہربانہ ہوندا حسن و حسین